السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وزین ایماننا بانوار الاحادیث والفقہ والقرآن والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ الذین اظہروا الاسلام علی الادیان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی. مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. اور نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. اور کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی یہ کانفرنس تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے. میں نے عنوان کے مناسبت سے قرآن کریم کا دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کا ابتدائی حصہ اور حدیث مبارک کی کتاب سنن ابی داؤد سے ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اپنے آپ کو میرا بندہ اور میرے حبیب کا امتی کہنے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھال لو. اپنا رہن سہن، اپنا اٹھنا بیٹھنا،
اپنی خوشی غمی ہر موقع پر اسلام کی تعلیمات کا خیال کرو۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالدی، فرمایا کہ میرے امتیوں میں محمد تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے اولاد کے لیے والد ہوتا ہے۔ اعلمکم، جیسے والد اپنی اولاد کو ایک ایک چیز سکھاتا اور سمجھاتا ہے کہ بیٹا اگر دنیا میں رہنا ہے، سکون کے ساتھ رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، کامیابی کی زندگی گزارنی ہے تو ان باتوں کا خیال رکھنا۔ فرمایا کہ میں پیغمبر بھی تمہیں ایسے سکھاتا ہوں کہ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو ان باتوں کا خیال رکھنا، قبر کے اندر راحت چاہتے ہو تو یہ باتیں ہیں، قیامت کے دن نجات چاہتے ہو تو ان باتوں کا خیال رکھنا۔ میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ دنیا میں ہمارا خیال وہ بھی رکھتا ہے جو ہمارا حقیقی والد ہے، جو دنیا میں ہمارے آنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اور دنیا میں ہمارا خیال ہمارے روحانی والد حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان دونوں کی تعلیمات میں، تربیت میں کئی فرق ہیں۔ ان میں سے ایک فرق یہ ہے ہمارے نسبی اور حقیقی والد کی پوری محنت یہ ہوتی ہے اگر میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، اگر میں دنیا چھوڑ گیا تو میری اولاد کیا بنے گا۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت اور تربیت اس بات پر ہے کہ اگر میرا امتی مر گیا تو اس کا کیا بنے گا۔ ہمارا والد صرف ہماری دنیا کی سوچتا ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمارے بارے میں دنیا کا بھی سوچا، قبر کا بھی سوچا، آخرت کا بھی سوچا۔ دنیا کا کوئی والد نہیں چاہتا کہ میری اولاد ذلیل ہو، کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میری اولاد پرسکون زندگی نہ گزارے، کوئی والد یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اور وہ پیغمبر جو ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرنے والے ہیں، وہ بھی کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میرا امتی دنیا میں مشکلات کا شکار ہو، قبر میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے یا حشر میں جہنم کی طرف جانا پڑے۔ اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز بتلائی ہے، ایک ایک چیز سکھائی ہے، ایک ایک چیز سمجھائی ہے، اور یوں سمجھایا کہ شریعت کے معاملات میں ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، ولادت سے لے کر وفات تک، اللہ کے نبی کا کوئی امتی جو کلمہ گو ہو اسے دنیا میں زندگی کے معاملات میں کسی موڑ پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لینی پڑے، اور وہ یہ کہے کہ پیغمبر کی زندگی میری رہنمائی نہیں کرتی، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ماننے والی ہیں، جنہیں اعتقادات کہا جاتا ہے، ایمانیات کہا جاتا ہے، اور بعض وہ ہیں جو اپنانے اور کرنے والی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ چیزیں بھی بتائی جو ہم نے ماننی ہیں، اور ہمیں وہ چیزیں بھی سمجھائی جو ہم نے کرنی ہیں۔ آئیے نبوت کی زندگی کا خلاصہ دیکھیں، اپنی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ دیکھیں کہ زندگی کے کس کس موڑ پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی۔ اگر دنیا میں کسی انسان کے ہاں اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اللہ کسی کو بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے، نبوت کی سب سے پہلی تعلیم اس کے کان میں آذان اور اقامت کا ہو۔ پیغمبر کی دوسری تعلیم کسی نیک بندے سے گھٹی دلواؤ۔ اللہ کے نبی کی تیسری تعلیم
اس بچے کا اچھا نام رکھو۔ نبوت کی چوتھی تعلیم، جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگے اس کی تربیت کا، دینی تعلیم کا خیال کرو، اسے شریعت کی باتیں بتاؤ۔ شعب الایمان میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے حدیث مبارک نقل کی، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، والدین کے حقوق اولاد کے ذمے کیا ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ذرا یہ بتا دیں کہ اولاد کے حقوق والدین کے ذمے کیا ہے۔ ہماری اولاد ہمارا خیال کرے یہ تو پتہ ہے، لیکن ہم اولاد کا خیال کریں، اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ نبوت نے دو باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، فرمایا کہ اولاد کا حق یہ ہے والدین اس کا نام اچھا رکھیں اور والدین اولاد کی دینی تربیت کا لحاظ اور خیال رکھیں، اپنی اولاد کو دین پڑھیں، اپنی اوقات کے بارے میں بتائیں، نظریات کے بارے میں بتائیں، وگرنہ ایسے ایک دو نہیں بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پوری زندگی اولاد کے لیے محنت کرنے والا، سردی اور گرمی کا فرق ختم کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے حلال اور حرام کے فاصلے مٹانے والا، جب اولاد کے لیے مال جمع کر کے جاتا ہے، والد کا جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، اولاد پیچھے کھڑی تو ہوتی ہے، لیکن دعا کون سی پڑھنی ہے اولاد کو جنازے کی دعا کا علم نہیں ہوتا۔ یہ قصور اولاد کا نہیں، یہ قصور ہمارا ہے، ہم نے اولاد کی دینی تربیت کا خیال نہیں کیا۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق یہ ہے، جب اولاد سمجھدار ہو اسے دین کی تعلیم دو، اللہ کا قرآن پڑھو، نبوت کا فرمان پڑھو، اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، اور یاد رکھنا اولاد چھوٹی ہو، والدین جیسا ماحول گھر میں دیں گے اولاد اسی ماحول کو لے گی۔ اگر والدین قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اولاد کا جذبہ قرآن کی تلاوت کا بنے گا، اگر والدین اللہ کے نبی کی باتیں کریں گی تو اولاد کا جذبہ نبی کی اتباع کا بنے گا، اگر نیک لوگوں کے واقعات بیان کیے جائیں گے اولاد کا بھی شوق ہوگا کہ ہم بڑے ہو کر ایسے بنے، اس لیے کہ چھوٹے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، چاہے وہ محبت ہو یا نفرت ہو، عبادت ہو یا دین سے دوری ہو، جیسا گھر کا ماحول ہوگا ویسے اولاد اسی کو لے کر چلے گی۔ اولاد کی دینی تعلیم کا خیال کرنا یہ والدین کی ذمہ داری، اولاد کو دین پڑھانا یہ والدین کی ذمہ داری۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان دنیا سے چلا جائے، انقطع عنہ عملو، یہ دو فرشتے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیتے ہیں، جتنی عبادات کرتا تھا وہ لکھی جاتی تھی، وفات کے ساتھ نامہ اعمال بند، اب اس کی کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی، الا من ثلاثۃ، فرمایا دنیا میں کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو خود تو قبر کے پیٹ میں ہوتے ہیں مگر ملائکہ مسلسل ان کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، ان کے نامہ اعمال کو بند نہیں کیا جاتا۔ ان میں سے ایک بندہ من صدقۃ جاریہ، ایسا کام کر کے چلا گیا جو لوگوں کے لیے مفید ہے، مسجد بنا دی، مسجد میں چٹائی بچھا دی، مسجد میں قرآن کریم رکھ دیا، کوئی بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر لی، اگر کسی جگہ پر پانی کے لیے نلکا لگا دیا، ہسپتال بنا دی، کوئی ایسا کام کر کے چلا گیا جس کا فائدہ مخلوق خدا کو ہو، یہ خود تو قبر میں ہوگا لیکن اس کے نام اعمال میں ملائکہ مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ او ولد صالح یدعو لہ، اور وہ بندہ جو اپنی اولاد کو دین پڑھا کر چلا جائے، اپنی اولاد کو دین پر لگا کر چلا جائے، یہ خود تو قبر میں چلا جائے گا لیکن اس کی اولاد دین کا کام کرے گی۔
اللہ والدین کو قبر میں رہ کر بھی اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، نبوت کی سب سے پہلی تعلیم، اولاد پیدا ہو کان میں اللہ اکبر کی صدا لگو، اولاد پیدا ہو کسی نیک بندے کی گھٹی دلو، اولاد پیدا ہو انبیاء کے نام پر نام رکھو، صحابہ کے نام پر نام رکھو، اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نام رکھو۔ نام کا بندے پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر اولاد کا نام ایکٹروں کے نام پر رکھا جائے گا، اولاد کا نام گلوکاروں کے نام پر رکھا جائے، اولاد کا نام مشہور اداکاروں کے نام پر رکھا جائے، پھر ہم یہ امید لگا کر بیٹھیں یہ اولاد بڑی ہو کر ہماری فرما بردار بنے گی، یہ ہماری خوش فہمی غلط فہمی تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اولاد کی دینی تربیت کا خیال کرنا، اپنی اولاد کے اٹھنے اور بیٹھنے کا خیال کرنا، ان کی دوستی کن کے ساتھ، ان کے تعلقات کن کے ساتھ، ان کے یارانے کن کے ساتھ، اپنی اولاد کو اچھا ماحول فراہم کرنا، یہ نبوت کی تعلیمات ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا حصہ۔ اولاد بڑی ہو، ہر والد کی خواہش ہوتی ہے اپنی اولاد کا نکاح کروں، اپنی اولاد کی خوشی میں دیکھوں، اپنی اولاد کو میں اپنی زندگی میں خوشی کے زندگی کے مراحل سے گزاروں۔ اس موقع پر نبوت کی تعلیمات کیا ہیں؟ فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، میری امت کے افراد جب بھی رشتے کرتے ہیں، جب بھی اپنی اولاد کے لیے یا اپنے لیے رشتے کا انتخاب کرتے ہیں، عموماً رشتے کے لیے لوگ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا لجمالہا، سب سے پہلے ظاہری خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، لوگ ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر رشتے کی بنیاد بناتے ہیں۔ ولمالہا، مال اور دولت دیکھ کر، بینک بیلنس دیکھ کر اولاد کے لیے رشتے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ولحسبہا، بڑا خاندان دیکھ کر، فلاں قبیلے کی لڑکی، فلاں قبیلے کا لڑکا، فلاں چودھری صاحب کے ساتھ اس کی نسبت ہے، خاندان کی بنیاد پر لوگ رشتے کرتے ہیں۔ فرمایا ولدینہا، اور بعض لوگ وہ ہیں جو خالصتاً دین کی بنیاد پہ رشتہ کرتے ہیں، لڑکا بہت اچھا ہے، لڑکی بہت اچھی ہے، دیندار ہے، پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا فعلیک الدین، فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداکا، اگر گھر کے ماحول کو جنتی ماحول بنانا چاہتے ہو، اگر گھر کو برکت کی زندگی دینا چاہتے ہو، سب سے پہلے دین کو دیکھنا۔ ہمارا ہونے والا داماد، اس کے اندر دین کتنا ہے؟ ہمارے گھر آنے والی بیٹی، اس کے اندر دین کتنا ہے؟ جمال، مال، خاندان، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے، دین قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، آخرت میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ جب نسبت طے ہو جائے، رشتہ طے ہو جائے، اگلا مرحلہ نکاح کا۔ نبوت نے نکاح کے بارے میں 2 باتیں فرمائی۔ فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح چھپ کر مت کرنا، علن اعلان کرنا، سب کو پتہ چلے فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، آپس میں ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نکاح کے لیے اللہ کے گھر مسجد کا انتخاب کرنا۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، علن اعلان نکاح کیا جائے، اللہ کے گھر مسجد میں کیا جائے۔ میرے حضرت میرے مرشد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، شادی اور نکاح کافر بھی کرتا ہے، شادی اور نکاح مسلمان بھی کرتا ہے، مگر دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ کافر نکاح کرتا ہے عیاشی کی بنیاد پر، مسلمان نکاح کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، عبادت سمجھ کر۔ مسلمان کے ہاں نکاح عبادت ہے، اور عبادت کی بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اس لیے مومن کا نکاح خدا کے گھر مسجد میں ہونا چاہیے۔ نبوت کی دوسری تعلیم، فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، اگر تم یہ چاہو اللہ نکاح کو مبارک فرمائے، اللہ نکاح میں برکتیں عطا فرمائے، اپنے پیسے نکاح پر کم لگو، شادیوں پر خرچہ کم کرو، خرچ کم ہوتا جائے گا، برکت بڑھتی جائے گی، خرچ بڑھاتے جاؤ گے، برکات کم ہوتی جائیں گی۔ اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ نبوت کی تعلیم یہ ہے، اگر برکت چاہتے ہو
گھر بسانا چاہتے ہو خرچہ کم کرو، اللہ برکتیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔ جتنا خرچہ بڑھاتے جاؤ گے فتنے فساد بڑھتے جائیں گے، رسومات بڑھاؤ گے، گھر کے اندر آبادیاں نہیں، گھر کے گھر ویران ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں کتنا اوپر ہمارے ملک میں طلاق کی شرح فیصد چلی گئی، اس کی وجہ ہم نکاح کے موقع پر نبوت کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور یہاں کے دوستوں میری بات ذہن میں رکھنا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے پر، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پاؤں کے نیچے روندنے پر، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی پرواہ نہ کرنے پر جو نکاحوں میں نحوستیں آتی ہیں وہ تعویذوں سے کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ وظیفوں سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ضرورت اس بات کی ہے نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ آپ اگر تجارت کرتے ہیں، میرے نبی کی تعلیمات یہ ہیں، اگر تم یہ چاہو اللہ قیامت کے دن مجھے انبیاء کے ساتھ کھڑا کریں، اگر تم یہ چاہو اللہ قیامت کے دن تجارت کی وجہ سے اپنے نیک لوگوں کی صف کے اندر مجھے کھڑا کریں، نبوت کی تعلیمات یہ ہیں کبھی سودا بیچتے ہوئے زبان سے جھوٹ مت بولنا۔ نبوت کی تعلیم یہ ہے کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، چیز بیچ رہے ہو اس میں کوئی عیب ہے اس عیب کو مت چھپانا، چند ہزار بڑھانے کے لیے کسی مسلمان کو دھوکہ مت دینا۔ آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے کبھی اس میں ملاوٹ مت کرنا جو آپ کے پاس گاہک آ جائے۔ نبوت کی تعلیمات یہ ہیں اس کے ساتھ نرمی کرنا، اگر کوئی تنگ دست ہے ادھار پر چیز لے کر جائے اسے مہلت دینا، اگر کوئی ضرورت مند آ جائے کبھی کبھی اسے معاف بھی کر دینا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، بندہ خدا میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، میں نے تجھے جسم دیا، میں نے صحت دی، میں نے زندگی عطا کی، آج میرے پاس کیا لے کر آیا؟ اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک عمل لے کر آیا۔ اے میرے بندے وہ عمل کون سا؟ اے اللہ تجارت کرتا تھا، اے اللہ دنیا میں معاملات کرتا تھا، میرے پاس مال بہت تھا، میرے پاس لوگ آتے، میں نے اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا اگر کوئی ضرورت مند آ جائے اس کے لیے قیمت میں کمی کر دینا، اگر کوئی تنگ دست آ جائے اسے مہلت دے دینا، اگر کوئی ادا نہ کر سکے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ اللہ فرماتے ملائکہ اسے چھوڑ دو، اس نے میرے بندوں سے درگزر کیا، آج میں خدا اس سے درگزر کرتا ہوں، اس نے میرے بندوں کو معاف کیا، آج میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اور نبوت کی تعلیمات یہ ہیں آپ نے کسی بندے کے ساتھ سودا کیا، قرض دیا، ادھار پر چیز دی، جتنے دن اس کو مہلت دو گے، جتنے تمہارے اس نے پیسے دینے ہیں، ایک ایک دن پر اللہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کسی نے 1000 دینا ہے، 1 مہینے بعد دوں گا، 1000 مہینے بعد بھی ملے گا، روزانہ 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، کاشتکار ہیں، شریعت کی تعلیمات یہ ہیں اس معاملات میں اپنے آپ کو اتنا مصروف نہ کرنا کہ نمازوں کا وقت بھی نہ ملے، یہ میرے جانوروں کا وقت، یہ میری کھیت کا وقت، یہ میرے گھاس کاٹنے کا وقت۔ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں ان معاملات کی وجہ سے اللہ کے حقوق کو نظر انداز نہ کرنا، نمازوں کو ترک نہ کرنا۔ آپ ذمہ دار ہیں، شریعت کی تعلیمات یہ ہیں جو پیداوار زمین سے نکلے اس کا 20واں حصہ جسے عشر کہا جاتا ہے راہ خدا میں صدقہ کرو۔ اگر آپ والد ہیں، شریعت نے بتایا اولاد کے حقوق یہ ہیں ان کی دینی تربیت کا خیال کرنا۔ اگر آپ اولاد ہیں، شریعت کی تعلیم یہ ہے اپنے والدین کی جسمانی مالی راحتوں کا خیال کرنا، اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا۔ والدین دنیا سے چلے جائیں، ہفتے میں کم از کم 1 بار
ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اگر آپ استاد ہیں، میرے نبی کی تعلیمات یہ ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو اپنی روحانی اولاد سمجھو، ان کی تربیت میں کبھی غفلت نہ کرو۔ میرا شاگرد کتنی بات سمجھتا ہے، استاد کو چاہیے اپنے شاگرد کی ذہنی حالت کا لحاظ رکھ کے اس کی تعلیم و تربیت کرے۔ اگر آپ شاگرد اور طالب علم ہیں، ہمیں شریعت نے بتایا اپنے استاد کے آرام کا خیال کرنا، استاد سے آگے نہ بڑھنا، ہمیشہ استاد کے پیچھے رہنا، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اگر آپ شوہر ہیں، شریعت کی تعلیم یہ ہے، بیوی کے لیے رہائش یہ تمہارے ذمے، بیوی کا خرچہ یہ تمہارے ذمے، بیوی کا لباس یہ تمہارے ذمے، اور بیوی کی دینی تربیت یہ تمہارے ذمے ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہتی ہے تم مانتے جاؤ، شریعت کی حدود میں رہ کر اپنی بیوی کی ضرورتوں کا خیال کرنا، یہ نبوت کی تعلیمات ہیں۔ اور میرے پیغمبر نے کہاں تک خیال فرمایا؟ اللہ کے نبی کی سب سے پہلی بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے تشریف لے گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی چیز آتی، آپ اپنی نکرانی کو بلاتے، آپ کسی خادمہ کو بلاتے، جاؤ اور جا کر وہ جو فلاں گھر ہے بڑھیا کا، یہ اس بوڑھی اماں کو دے کر آؤ۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور فرماتے وہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، میری خدیجہ کی سہیلی ہے۔ نبوت نے یہاں تک خیال کیا، اگر آپ بیوی ہیں، بیوی ہے آپ کی، بیوی کے ذمے ہے شوہر کے حقوق کا خیال کرنا، شوہر کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ حالت صحت میں ہیں، آپ کو چاہیے صحت کو یوں استعمال کریں جیسے میرے خدا نے کہا، محمد مصطفیٰ نے کہا۔ اللہ نہ کرے اگر دن بیماری کے آ جائیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، یہی ربیع الاول کا مہینہ آج سے 1431 سال پہلے یہی دن میرے نبی کی بیماری کے دن ہیں۔ اللہ کے نبی انہی دنوں میں بیمار تھے۔ پھر 4 دن بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ پیغمبر نے بیماری میں بتایا اگر بیماری آ جائے کبھی بے صبری نہ کرنا، نہ شکری نہ کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لے آ رہے ہیں، میں نبی کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی کے مبارک سر پر رومال تھا، میں نے رومال پر ہاتھ لگایا، میرا ہاتھ برداشت نہ کر سکا، اتنا گرم رومال جیسے آگ لگی ہوئی ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گرمی کس چیز کی، یہ تپش کس چیز کی ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو سعید درد کی وجہ سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں مجھے بات سمجھ آ گئی، میں رومال کو ہاتھ لگاؤں، ہاتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ نبوت نے اس درد کو اللہ کی رضا کے لیے کیسے برداشت کیا؟ بیماری آ جائے تو صبر کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان کے دانت آخری عمر میں گرنے لگے تو انہوں نے کسی عالم سے کہا کہ یہ دانت بھی کیسی عجیب چیز ہے، جب نکلتے ہیں تو بھی تکلیف دیتے ہیں اور جب گرنے لگتے ہیں تو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اس عالم نے جملہ کہا بزرگوں یہ نکلنے کی تکلیف بھی تمہیں یاد ہے، گرنے کی تکلیف بھی یاد ہے، یہ جو 70-80 سال ان دانتوں کو اللہ کی نعمتوں کے لیے استعمال کیا آپ کو وہ کیوں یاد نہیں ہے؟ چھوٹی سی تکلیف آ جائے انسان راحتوں کو بھول جاتا ہے۔ آج اگر سر میں درد ہے، اللہ نے آنکھ میں تو دیکھنے کی طاقت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے اگر بیماری آ جائے صبر کریں۔ نبوت کی تعلیم یہ ہے اس موقع پر رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ روایات کے مطابق جب بھی کسی انسان پر بیماری آتی ہے یا وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے یا انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے یا پھر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ آنے والی بیماری ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے، ثواب کا ذریعہ یا عذاب کا؟ اس کی نشانی یہ بتائی گئی اگر بیماری کے آنے پر اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، انسان عبادت شروع کر دے، سمجھنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اگر تکلیف کے آنے پر نماز تک بندہ چھوڑ دے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کو
چھوڑ دے سمجھنا خدا ناراض ہے، یہ اللہ کی گرفت ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں یہی ربیع الاول کا مہینہ 1431 سال پہلے اللہ کے نبی بیمار ہوئے۔ بیماری کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی قدم مبارک بھی نہیں اٹھا سکتے، قدم اٹھانے کی بھی سکت اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ کے کندھے پہ رکھا اور مسجد نبوی میں یوں تشریف لے، نبی کے قدمین مبارکین گھسٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی قدم نہیں اٹھا سکتے، مگر اس حالت میں بھی اللہ کے نبی نے اللہ کے حقوق کا خیال کیا۔ اگر بیماری آ جائے، نبوت کی تعلیمات یہ ہے عبادات کو کبھی ترک نہ کرنا۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیجئے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لیجئے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لیجئے، لیکن عبادات کا اہتمام یہ مرض کے اندر، بیماری کے اندر نبوت کی تعلیمات ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے اگر بیماری کے دن آ جائیں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق پر غور کرے۔ کسی کا حق میرے ذمے تو نہیں ہے، میں نے کسی کا کچھ دینا تو نہیں ہے، مرض الوفات ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں آج میں کس کے گھر میں ہوں؟ حضور فلاں زوجہ کے گھر میں۔ کل کس کی باری؟ حضور فلاں کی۔ پرسوں کس کی باری؟ یا رسول اللہ فلاں کی۔ ازواج مطہرات سمجھ گئی اللہ کے رسول چاہتے کچھ اور ہیں، نبی کی قلبی منشا، دلی منشا کچھ اور ہے۔ ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو دن باقی ہے آپ حضرت عائشہ کے پاس گزاریں؟ فرمایا بالکل یہی چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دے دو اپنی باری چھوڑ دو، میں حضرت عائشہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھنا اگر کسی بندے کی بیوی ایک سے زائد ہو ان میں انصاف کرنا، عدل کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، ان میں برابری کرنا شریعت کا حکم ہے، ان کے لیے باری مقرر کرنا شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ حکم امت کے لیے ہے، اللہ کے نبی کے لیے حکم نہیں تھا۔ باری مقرر کرنا نبوت کی ذمہ داری نہیں تھی، اللہ نے اپنے نبی کو خصوصیت عطا فرمائی، جس بیوی کے پاس رہنا چاہیں باری مقرر نہ کریں، آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ذمے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ ان کا حق نہیں تھا، نبی نے پھر بھی مقرر کیا۔ نبی امام الانبیاء ہو کر بندوں کے حق کا اتنا خیال کرے، آج میں امتی ہو کر بندوں کے حق کا خیال نہ کروں، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، اور اگر کسی کا رشتہ دار اسی حالت میں دنیا سے جانے لگے، بیماری کے عالم میں بچنا مشکل ہے، اب شریعت کی تعلیمات یہ ہیں لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ۔ اس میت کو جا کر جو فوت ہونے لگا ہے اس کے لیے کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، اسے کلمہ پڑھانے کی کوشش کرو۔ اور مسئلہ یاد رکھنا اگر کوئی بندہ دنیا سے جانے لگے، جو لوگ وہاں موجود ہوں انہیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم کلمہ پڑھو، اسے نہیں کہنا بلکہ خود کلمہ پڑھنا ہے تاکہ ہمارا کلمہ سن کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے، کبھی اسے کہنا نہیں کہ تم بھی کلمہ پڑھو۔ وجہ یہ ہے شریعت مطہرہ بتاتی ہے یہ موت کا وقت ایسا ہوتا ہے جب شیطان آخری حملہ کر کے انسان سے ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پوری محنت اب یہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے، اور وہ موت کی سختی میں ہے، موت کی تکلیف میں ہے۔ اگر تم نے کہا کلمہ پڑھو، آگے سے اس نے انکار کر دیا، ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہنا نہیں، خود پڑھنا ہے، اور اگر وہ ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر باقیوں کو چاہیے کہ چپ ہو جائیں، اب دوبارہ کلمہ نہ پڑھیں، کیونکہ اس نے آخری کلمہ پڑھ لیا، اب خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میرے نبی کا فیصلہ یہ ہے جو دنیا سے گیا اور اس کی سب سے آخری بات کلمہ طیبہ ہوگی، فرمایا داخل الجنہ، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے۔ یہ دنیا سے چلا گیا، شریعت کی تعلیم یہ ہے
جتنا جلد ہو سکے اسے غسل دیں، جتنا جلد ہو سکے اسے کفن پہنیں، جتنا جلد ہو سکے اس کے جنازے کے لیے تیاری کریں، اسے جنازہ گاہ کی طرف لے کر جائیں۔ اور میرے پیغمبر نے بتایا جب جنازہ گاہ کی طرف جاؤ اس میں تاخیر مت کرو، جلدی چلو تاکہ جلد از جلد اسے قبر کے حوالے کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ اے مسلمانوں یہ جو تمہارے کندھوں پر ہے اگر یہ نیک ہے، اللہ کا محبوب اور نیک بندہ ہے، پھر تمہارے کندھوں سے بہتر جگہ اس کے لیے قبر ہے، جو نعمتیں وہاں ملیں گی وہ تمہارے کندھوں پر کہاں، اور اگر نیک نہیں ہے پھر اس بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتار دیجئے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، فرمایا جب یہ میت جانے لگتی ہے، بخاری شریف کی روایت، ان کانت صالحہ، اگر یہ نیک اللہ کا فرما بردار اللہ کا محبوب بندہ ہو، یہ کہتے قدمونی قدمونی قدمونی، رشتہ داروں تاخیر کیوں کرتے ہو، ذرا جلدی لے کر چلو۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر یہ نیک نہیں، خدا کا نافرمان ہے، یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، آوازیں اور دھاڑے مارتا ہے، یا ویلہا این یذہبون، تھوڑی دیر کے لیے تو رک جاؤ، مجھے کہاں لے کر جاتے ہو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، وَلَوْ سَمِعَهَا لَصَعِقَ، اگر فرمایا تم اس مردے کی چیخیں سن لو تمہارے دل پھٹ جائیں گے، تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب جنازہ گاہ میں میت کو لے جاؤ، شریعت کی تعلیم یہ ہے 4 تکبیر نماز جنازہ کی نیت کر کے اس کا نماز جنازہ ادا کرو، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کا حق سمجھ کر، ریاکاری نہیں، میں جاؤں گا تو فلاں آئے گا، اگر میں نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، جا کر بتاؤں گا کہ میں بھی آیا تھا۔ فرمایا نا یہ زندگی کا آخری موقع ہے، اب اس کے ساتھ وفا کرو، شہرت کو چھوڑو، ریاکاری کو چھوڑو، اخلاص کے ساتھ اگر جنازہ پڑھو گے، جنازہ پڑھنے والے کو کیا ملے گا، جس کا جنازہ ہے اسے کیا ملے گا۔ نبوت نے دونوں کے بارے میں بتایا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھے، پڑھ کر واپس آ جائے، اللہ جنازہ پڑھنے پر اسے 1 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر قبرستان ساتھ چلا جائے، تدفین میں شرکت کرے، اللہ 2 پہاڑوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو جنازہ پڑھنے والے کو، جس کا جنازہ پڑھا گیا اسے کیا ملے گا۔ مسلم شریف کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام حضرت ابو قریب گئے، حضرت جنازہ تیار ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ فرمایا ابو قریب جا کر دیکھو جنازے میں کتنے لوگ ہوں گے، حضرت بہت زیادہ لوگ ہیں۔ فرمایا یہ میں نے تم سے اس لیے پوچھا، میں نے ان کانوں سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان سنا، اگر مسلمان فوت ہو جائے اور 40 مسلمان جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو اس کا جنازہ ادا کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، پھر اللہ سے مانگے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، یہ دعا مانگے، اس میت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ رحمت کائنات نے فرمایا یہ 40 مسلمان اس کے جنازے سے بعد میں فارغ ہوتے ہیں، اللہ میت کے سارے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ پہلے فرما دیتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک چیز سمجھائی، ایک چیز سکھائی، جنازے سے فارغ ہو گئے، فرمایا اس کی تدفین میں جلدی کرو، اس کی 4 پئی کو قبر کے لیے قبلے کی طرف رکھو، اگر مرد ہے تو کوئی مسلمان اسے قبر میں لٹا دے، اگر عورت ہے تو جو اس کے محرم ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اسے قبر میں اتاریں۔ قبر میں رکھنے کے بعد ہر مسلمان کے لیے مستحب ہے، نبوت کی تعلیم 3 مرتبہ مٹی اٹھے، منہا خلقناکم
وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ تین مٹھیاں کی مٹی اٹھا کر اس کی قبر پہ ڈالے، یہ دعا کرے۔ پھر نبوت کی تعلیم، صحابہ کرام کی تعلیم، ایک بندہ سر کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا آخری حصہ تلاوت کرے، اس کے بعد اس کے حق میں دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی قبر پہ ٹھہر جاؤ، اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، استغفروا لاخیکم، اللہ سے مانگو اللہ اس کو معاف فرما دے، وصلوا له التثبیت، اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق دے، فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ ابھی اس کے پاس فرشتے آئیں گے، اس سے سوال و جواب کریں گے۔ میرے نبی کی تعلیمات، تم دفنا کے فارغ ہوئے، اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر، اسے بٹھاتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ یہ اگر مومن ہو جواب دیتا ہے ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام، اگر یہ جواب دے دے، فرشتہ کہتا ہے ذرا نیچے دے، جب یہ نیچے دیکھتا ہے اسے بھڑکتی ہوئی جہنم دکھائی جاتی ہے، آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ مومن ڈرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر تو جواب نہ دیتا تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ اب ذرا اوپر دے، یہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، جنت کے محلات نظر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم، افرشوا لہ من الجنہ، اسے جنت کے کپڑے، اسے جنت کا بستر بچھا کر دے دو، البسوا لہ من الجنہ، جنت کے کپڑے پہنا دو، فیاتیہ وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، اسے یہاں پر سونے دو، جنت کا دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، یہ بندہ سوتا تو قبر میں ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا اسے قبر میں ملتی ہے، جنت کی خوشبو اللہ اسے قبر میں عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو، ایک بات درمیان میں عقیدے کی عرض کرتا چلوں، ہمارا عقیدہ ہے جو شخص بھی دنیا سے جاتا ہے، مومن ہو غیر مومن ہو، شہید ہو غیر شہید ہو، نبی ہو غیر نبی ہو، اللہ ہر دنیا سے جانے والے کو حیات عطا فرماتے ہیں، اللہ قبر میں ہر مرنے والے کو زندگی عطا فرماتے ہیں، مگر یاد رکھنا زندگی اور زندگی میں فرق ہے، ایک مومن ہے، ایک شہید ہے، ایک نبی ہے، زندگی تو سب کو ملتی ہے، مگر تینوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق میں نہیں بیان کرتا، ہمارے اکابرین میں سے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بیان فرمایا، انہوں نے جو فرق بیان کیا اسے سمجھانے سے پہلے ایک مثال سے بات سمجھیے۔ آپ گھر میں ہیں، ایک مہمان آیا، آپ نے مہمان کو باہر بٹھایا، اندر کمرے میں فرشی پنکھا چلایا، پھر کمرے کا دروازہ کھول دیا، پنکھے کا منہ مہمان کی طرف کیا، پنکھا اپنی جگہ، مہمان اپنی جگہ، اسے ہوا لگتی ہے، ایک اور مہمان آ جائے آپ اسے لیتے ہیں، پنکھے کے پاس جا کر بٹھاتے ہیں، ہوا اسے بھی لگتی ہے، ایک اور مہمان آیا آپ اسے کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھیں، آپ تکلیف نہ کریں، اندر سے پنکھا اٹھایا، مہمان کے قدموں میں لا کر رکھا، پھر اسے چلایا، ہوا تو تینوں کو لگی، لیکن آپ کے طرز عمل نے بتایا پہلے مہمان کی قیمت اور ہے، دوسرے کی اور ہے، تیسرے کی اور ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دنیا سے جانے والا شخص یہ امتی غیر شہید ہو، سوالوں کے جواب دے دے، اللہ اسے قبر میں رکھ کر جنت کو اپنی جگہ پہ رکھ کر درمیان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا، جنت کی عمدہ خوشبو اس کی قبر میں آتی رہتی ہے۔ اور اگر یہ شہید ہو، مسلم شریف کی روایت، ارواحہم فی جیوف طیر خضر، اللہ اس کی روح کو اٹھاتے ہیں، جنت میں لے کر جاتے ہیں، اللہ جنت کی سیر کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اگر بات اللہ کے نبی کی آ جائے، اللہ نبی کو اپنی قبر میں رکھ کر جنت کو اپنی قبر، جنت کو اپنی جگہ پہ رکھ کر درمیان کا دروازہ نہیں کھولتے، جیسے امتی کے لیے اللہ نبی کی روح
کو جنت میں لے کر نہیں جاتے جیسے شہید کے لیے، بلکہ اللہ نبی کو قبر میں رکھ کر جنت اٹھا کر نبی کی قبر میں رکھ دیتے ہیں۔ حیات اللہ ہر کسی کو دیتے ہیں، مگر نبی کے لیے اللہ جنت اٹھاتے ہیں، اللہ نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ بات حضرت قاری صاحب کی بھی نہیں ہے، یہ بات قاری طیب صاحب کی بھی نہیں، یہ بات اللہ کے نبی کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمائے اس جگہ کو عام جگہ نہ سمجھنا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جگہ جنت کا حصہ ہے۔ حضرت امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا، امام علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا، حضرت ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا والروضۃ قطعۃ من الجنہ نقلت منها وستعود الیہا، فرماتے یہ نبی کی قبر والی جگہ یہ عام جگہ نہیں، یہ عیبی جنت سے ہے بھی جنت، اور قیامت کے دن اسی جگہ کو اٹھا کر جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا اگر مومن سوالوں کے جواب دیے اللہ نے جنت کی نعمتیں عطا فرمائی، اور اگر یہ مومن نہیں یہ غیر مسلم فاسق اور فاجر ہے، فرشتہ پوچھتے من ربک، کہتے ہاں لا ادری، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں، من نبیک، میں تو نہیں جانتا، ما دینک، مجھے دین کا بھی نہیں پتا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، فرشتہ کہتے ذرا اوپر دے، یہ اوپر دیکھتا ہے جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات اسے نظر آتے ہیں، یہ خوشی سے جھومنے لگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ذرا نیچے دے، جب یہ نیچے دیکھتا ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اسے نظر آتی ہے، فرشتہ کہتا ہے اگر تو جواب دے دیتا تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، جواب نہیں دیا، اب تیرا مقدر آگے ہے، اللہ کی طرف سے حکم البسوا لہ من النار، اسے جہنم کے کپڑے پہنا دو، وفرشوا لہ من النار، اس کے نیچے جہنم کا بستر بچھا دو، وافتحوا لہ بابا الی النار، اس کی قبر کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دو، فیاتیہ من حریہا وسمومیہا، یہ قبر میں رہ کر جہنم کی آگ بھی محسوس کرتا ہے، تپش بھی محسوس کرتا ہے۔ میرے نبی نے بتایا زندگی یوں گزار کے جاؤ گے جیسے حکم خدا طریقہ مصطفیٰ ہوگا، قبر جنت کا باغ بنے گی۔ اگر اپنی منمانی کرو گے، نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کرو گے، پھر یہ قبر جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا اگر چاہتے ہو قبر کے عذاب سے بچ جائیں، ایک کام کرنا، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک 29ویں پارے کی سب سے پہلی سورت جس کے 2 رکوع 30 آیتیں ہیں، فرمایا میں محمد چاہتا یہ ہوں یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو، ہر امتی کو یاد ہو، فرمایا عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کر کے سونا، یہ تمہارا کام، قیامت کے دن عذاب سے بچانا اور قبر کی تپش سے بچانا، یہ میرے خدا کا کام ہے۔ اور نبی نے یہ بھی بتایا کون سے کام ہیں اگر بندہ کرے قبر میں پکڑا جاتا ہے، عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، ان میں سے 2 کا تذکرہ بخاری کی روایت میں، فرمایا ان میں سے ایک یہ کان یمشی بن نمیمہ، 2 مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، چغل خوری کرنا، ایک کی بات دوسرے کو لگا کر آپس میں فتنے اور فساد کرانا، یہ بندہ جہنم کی آگ میں قبر کے اندر پکڑا جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچانا، یہ بھی انسان کی گرفت کا سبب بنتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی جھلک ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، ولادت سے لے کر وفات تک نبی کی تعلیمات کی بتائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، جیسے والد اپنی اولاد کو ایک ایک چیز سکھاتا ہے، ایک ایک چیز سمجھاتا ہے، میں محمد بھی تمہیں ایک ایک چیز سکھاتا ہوں، اگر بڑے ہو تم نے کیا کرنا ہے، اگر چھوٹے ہو تم نے کیا کرنا ہے، اگر تاجر ہو تجارت کیسے کرو، اگر کاشتکار ہو زراعت کیسے کرو، اگر مبلغ ہو تبلیغ کیسے کرو، اگر استاد ہو بچوں کو کیسے پڑھو، اگر شاگرد ہو پھر کیسے چلانا ہے، اگر شوہر ہو کیا کرنا چاہیے، اگر بیوی ہو کیا کرنا چاہیے، سربراہ ہو اس کے ذمہ کیا، ماتحت ہو
اس کے ذمے کیا، علاقے کا بڑا علاقے کے لوگوں کو کیسے سنبھالے۔ نبی کی زندگی میں ایک ایک چیز کا حل موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پڑھا جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سنا جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سمجھا جائے، اور سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے اپنی زندگی نبوت کی تعلیمات کے مطابق گزاری جائے۔ کسی نبی کی تعلیمات یوں محفوظ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ حضور سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں، کسی نبی کی سیرت یوں محفوظ نہیں جیسے ہمارے پیغمبر کی محفوظ ہے۔ کسی نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں، ہمارے نبی کی زندگی کی ایک ایک تعلیم محفوظ ہے۔ آج کسی نبی کا امتی نہیں بتا سکتا ولادت پر کیا کریں، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں کیا کریں، خوشی کا موقع ہو تو کیا کریں، غمی کا موقع ہو تو کیا کریں۔ آج مسلمان ایک ایک چیز بتا سکتے ہیں، وجہ ان کے پاس نبی کی تعلیم محفوظ نہیں ہے، ہمارے پاس نبی کی تعلیم کا ایک ایک جز محفوظ ہے۔ اس لیے جس کے پاس کچھ محفوظ نہ ہو وہ نبی کی آمد پہ ایک دن مناتا ہے، اور جس کے پاس سب کچھ محفوظ ہو وہ 365 دن نبی کی زندگی کو اپناتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ایک چیز محفوظ، عیسائیوں نے سال میں ایک دن متعین کیا، کیوں؟ ان کے پاس نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، ہمارے پاس سے گیا کچھ نہیں۔ ہمارے پاس نبی کی سیرت کا ایک ایک جملہ محفوظ، اللہ کے نبی کی تعلیمات محفوظ۔ تعلیمات کو چھوڑیے، میرے پیغمبر کی عبادات محفوظ، عبادات کو بھی چھوڑیے، میرے پیغمبر کی عادات بھی محفوظ، عادات کو چھوڑیے، میرے نبی کے کمالات بھی محفوظ۔ اللہ کے نبی سیدہ آمینہ کے بطن مبارک میں حالات کیا تھے ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ولادت کے وقت احوال کیا تھے ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی نے بچپن میں کن کن عورتوں کا دودھ پیا ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی نے کس دئی کے پاس کتنا عرصہ گزارا ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا کس مقام پر، نبی کی عمر کتنی ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی کے دادے کا انتقال ہوا، نبوت کی عمر کتنی ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی نے جب پہلا نکاح کیا حضور کی عمر کتنی، جس خاتون سے نکاح کیا اس کی عمر کتنی ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے تجارت کے لیے کتنے سفر کیے ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، نبی کی زبان پر سب سے پہلا جملہ کیا تھا ہمارے پاس محفوظ۔ کس جگہ پر کھڑے تھے ہمارے پاس محفوظ۔ سب سے پہلے نبی پر ایمان کون لایا ہمارے پاس محفوظ۔ سب سے پہلے مخالفت کس نے کی ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی نے مکہ میں کتنا عرصہ گزارا ہمارے پاس محفوظ۔ مکہ چھوڑا، طائف میں گئے، نبی کے ساتھ کون تھا ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی کو پتھر لگے، خون نکل کر نبی کے جسم کے کس حصے تک پہنچا ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، نبی کے ساتھ کون تھا ہمارے پاس محفوظ۔ کس جگہ پر جا کر ٹھہرے، کتنے دن ٹھہرے ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی نے مدینہ میں قدم رکھا، بچیوں نے استقبال کیا، بچیوں کی زبان پر جملے کیا ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہوئے، کس سواری پر سوار ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی نے کس گھر میں جا کر آرام کیا ہمارے پاس محفوظ۔ نبی نے جنگیں کتنی لڑی ہمارے پاس محفوظ۔ نبی کی تلواریں کتنی، تلواروں کے نام کیا ہیں ہمارے پاس محفوظ۔ نبی کی سواریاں کتنی، سواریوں کے نام کیا ہیں اللہ کے نبی کی وہ بھی محفوظ۔ اللہ کے نبی نے جنگ کے لیے صحابہ کو روانہ کیا، کس جنگ میں کتنے افراد تھے ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی کے دندان مبارک کس جنگ میں شہید ہوئے ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی بیمار ہوئے، کتنے دن لگے ہمارے پاس محفوظ۔
محفوظ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، کس دن گئے ہمارے پاس محفوظ، نبی کو غسل کس نے دیا، کفن کس نے دیا، جنازہ کیسے پڑھا گیا، دفن میں کون کون شریک ہمارے پاس محفوظ۔ نبی کی آنکھ تو سوتی تھی مگر دل جاگتا تھا، ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ نے اپنے نبی کے جسم کو 63 سال میں مکھی سے بھی بچایا، ہمارے پاس محفوظ۔ اللہ کے نبی آرام فرماتے، نیند کی حالت میں نبی کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، ہمارے پاس محفوظ۔ الغز نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ان کی مجبوریاں ہوں گی جن کے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہو وہ نبی کی تعلیمات کو اپناتا ہے۔ ہماری کوئی مجبوری نہیں، ہمارے پاس نبی کی تعلیم کا ایک ایک حصہ محفوظ ہے، ایک ایک جز محفوظ۔ کسی نبی کی تعلیم یوں محفوظ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کون تھے؟ بولیے کون تھے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کون تھے؟ انبیاء۔ یہ آئے تھے یا اللہ نے بھیجا تھا؟ بھیجا تھا۔ نبی بنے تھے یا خدا نے بنایا تھا؟ حضور کون ہے؟ نبی۔ آئے تھے یا خدا نے بھیجا؟ نبی بنے ہیں یا اللہ نے بنایا؟ اے یہ بھی خود نہیں وہ بھی خود نہیں، انہیں بھی خدا نے بھیجا انہیں بھی خدا نے بھیجا، یہ بھی اللہ کے نبی وہ بھی اللہ کے نبی۔ سوال یہ ہے کہ ان کی تعلیمات محفوظ کیوں نہیں؟ حضور کی تعلیمات محفوظ کیوں ہیں؟ ان کی سیرت محفوظ نہیں، ہمارے نبی کی سیرت محفوظ، ان پر اترنے والی کتاب محفوظ نہیں، ہمارے پاس قرآن کریم محفوظ، ان کے پاس نبی کی عبادات بھی نہیں، ہمارے پاس کمالات اور عبادات کے ساتھ عادات بھی موجود ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی، حضور بھی اللہ کے نبی، ان کی سیرت میں بچا کچھ نہیں، حضور کی سیرت سے گیا کچھ نہیں، ان کی تعلیمات میں رہا کچھ نہیں، حضور کی تعلیمات سے گیا کچھ نہیں۔ جب نبی دونوں تھے ان کی حفاظت کیوں نہیں کرے؟ حضور کی تعلیمات کی حفاظت کیوں کرے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے، آج اگر کوئی بندہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہے اسے اجازت ہے؟ بولیے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہے اجازت ہے؟ تورات پر عمل کرنا چاہے اجازت ہے؟ انجیل پر عمل کرنا چاہے اجازت ہے؟ ان پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری۔ یہ سب سے بنیادی وجہ ہے۔ اگر نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا مقصد نہ ہوتا، جیسے ان کی تعلیمات محفوظ نہیں، حضور کی تعلیمات کا بھی یہی اشر ہوتا۔ نبی کے تعلیمات کے محفوظ ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ حضور کی امت کو کسی جگہ پر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم پھر بھی اغیار کی طرف جائیں، پھر بھی غیروں کی طرف جائیں، خوشی اور غمی کے موقع پر پھر بھی ہم دیکھیں کہ فلاں کا طریقہ کیا ہے، فلاں کے طریقے کی طرف تو وہ جائے جس کے پاس نبی کا کچھ بھی محفوظ نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارے پاس نبی کی سیرت کا ایک ایک جز محفوظ، اللہ کے نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں، اور اس لیے محفوظ ہیں تاکہ امتی نبی کی سیرت کو اپنے، امتی نبی کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اور یاد رکھنا، اگر میں نے اور آپ نے نبی کی سیرت کو اپنایا، تعلیمات کو اپنایا، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم مسلمان ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے دل میں حضور کی محبت، بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نبی کا عاشق ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرا حضور سے تعلق ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنایا، میرا چہرہ بتائے گا یہ نبی سے پیار کرنے والا، میرا لباس بتائے گا یہ نبی سے محبت کرنے والا، میری خوشی بتائے گی یہ نبی کا عاشق ہے، میری غمی بتائے گی یہ نبی کا امتی ہے، میں بیٹھوں گا بیٹھنے کا طریقہ بتائے گا یہ نبی سے پیار کرنے والا، میں کھاؤں گا کھانے کا طریقہ بتائے گا یہ نبی سے محبت کرنے والا۔ ہماری عملی زندگی چلتے پھرتے یہ بتاتی جائے کہ یہ نبی کے امتی ہیں، بتاتا وہ ہے جس کی صورت محبوب سے نہ ملتی ہو، بتاتا وہ ہے جس کی محبت نظر نہ آتی ہو۔ اس لیے ہمارے دادا پیر حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، فرماتے لوگ پوچھتے ہیں محبت کیا ہے،
حضرت فرماتے محبت بتانے کی چیز نہیں ہے، کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ محبت بتانے کی چیز نہیں، کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی سے پیار ہے، بتاتے کیوں ہو؟ کر کے دکھو، کر کے دکھو۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، کہتے ہیں نبی سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو پھر نبی کی بات بھی نہیں مانتے۔ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر واقعی تیرے دل میں نبی کی محبت ہوتی تو نبی سے محبت کی وجہ سے نبی کی پیروی کرتا۔ ان المحب لمن یحب یطیع، اس لیے کہ محب کبھی اپنے محبوب کی اطاعت سے روگردانی اور نافرمانی نہیں کرتا۔ ضرورت اس بات کی ہے نبی کی تعلیمات کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہر موقع پر نبوت کی تعلیمات کا خیال رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔